إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور تمام اسلامی بھائیوں، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، خصوصاً ایک مسلمان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اسے اللہ رب العالمین کی جنت مل جائے۔ ایک انسان جو اللہ پر، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے لفظوں میں اسے وہ سورگ باسی کہتے ہیں، اسے سورگ مل جائے، اسے جنت مل جائے۔ خصوصاً ایک مسلمان کی دنیا کی سب سے بڑی خواہش اگر اسے پوچھی جائے تو وہ یہی کہے گا کہ کسی طرح مجھے جنت مل جائے۔ اس سے بڑی کسی شخص کی کوئی خواہش نہیں ہو سکتی۔ شریعت کے اندر بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن پر جنت کی بشارت سنائی گئی ہے۔ ان میں سے ایک اہم عمل ہے آیت الکرسی کی تلاوت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت۔ سنن نسائی کی روایت ہے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے ثابت قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، وہ بندہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے۔ جیسے آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، کوئی بھی فرض نماز ہو، اس کے بعد جو بندہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت، اسے جنت جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے اس کے کہ وہ وفات پا جائے۔ جیسے ہی اس کی وفات ہوگی ویسے ہی وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی وفات کب ہوگی۔ اللہ رب العالمین کے سوا کسی کو علم نہیں ہے کہ کس کی وفات کب ہونے والی ہے۔ اس کے لیے کوئی متعینہ عمر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی متعینہ وقت نہیں ہے جس میں دنیا کا کوئی بھی شخص یہ فیصلہ کر سکے کہ ابھی اس کی وفات ہونے والی ہے۔ اس لیے ہر شخص کو یہ تیاری کرنی چاہیے کہ اس کی جب بھی وفات ہو وہ اس فضیلت کے اندر شامل رہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ جو عظیم بشارت سنائی گئی ہے، خوشخبری سنائی گئی ہے، وہ بھی ان لوگوں میں سے ہو جو اس فضیلت کے اندر شامل ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ مجھے ان کے بارے میں خبر ملی ہے، کوئی بھی نماز پوری زندگی میں میری ایسی نہیں گزری جس میں نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت نہ کی ہو۔ اس لیے ہم سب کو ہر وقت ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی نماز پڑھیں، فرض نماز، تو اس کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرنا نہ بھولیں۔ پتہ نہیں اگلی نماز کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ابھی ہم نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، عصر کی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں مغرب کی نماز میں پڑھ پاؤں گا یا اس سے پہلے ہی میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اس لیے ہمیشہ اپنی ایک عادت بنا لیں کہ جب بھی ہم کوئی فرض نماز پڑھیں
تو اس کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت ضرور کریں. اور یہ کوئی بہت زیادہ وقت لینے والا بھی نہیں ہے، بہت مختصر سی آیت ہے، اور 1 منٹ سے کم وقت میں آپ راستہ چلتے ہوئے بھی اگر بہت زیادہ مشغول ہیں، کسی کام میں آپ کو جانا ہے فرض نماز کے فوراً بعد، پھر بھی کوشش کریں کہ راستہ چلتے ہوئے کم از کم اس آیت کو ضرور پڑھ لیں، اپنی ایک عادت بنا لیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں میری کوئی ایسی نماز نہیں گزری جس میں میں نے فرض نماز کے بعد اس آیت کی تلاوت نہ کی ہو. یہ ہوتی ہے آخرت کی تیاری. بندہ ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رہے کہ جب بھی میری وفات ہوگی انشاءاللہ میں اس بشارت کے اندر، اس خوشخبری کے اندر شامل رہوں گا. اس طرح اور بہت سارے اعمال ہیں جن کے اندر اس طرح کی خوشخبریاں دی گئی ہیں. ان میں سے ایک بہت اہم عمل ہے یہ کہ ہم ہر فرض نماز کے بعد عادت بنا لیں کہ آیت الکرسی کی تلاوت ضرور کرنی ہے. کم از کم 5 نمازوں کے اندر ہم 5 مرتبہ ضرور اس آیت کی تلاوت کریں. اسی طرح جب بستر پر جائیں سونے کے لیے تو اس سے پہلے بھی اپنی ایک عادت ہو کہ اس سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت ضرور کریں. اس بارے میں صحیح بخاری کے اندر بلکہ صحیح مسلم کے اندر بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قصہ ہے جو شیطان کے ساتھ پیش آیا تھا، جسے امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے دونوں نے روایت کی ہے اپنی صحیحین کے اندر. قصہ کافی طویل ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مہینے کے زکوٰۃ جسے ہم فطرہ کہتے ہیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی تھی کہ اس کی آپ حفاظت کرتے رہیں. وہ حفاظت کر رہے تھے کہ رات کے وقت ایک چور داخل ہوا اور اس مال میں سے کچھ چرا کر لے جانے لگا. فوراً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا. وہ بہت زیادہ منت و سماجت کرنے لگا، رونے گڑگڑانے لگا کہ مجھے چھوڑ دے، میں اور دوبارہ نہیں آؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ان سے سوال کیا کہ آپ نے رات کو اپنے قیدی کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول وہ بہت زیادہ رونے گڑگڑانے لگا، منت و سماجت کرنے لگا، اس سے میں پگھل گیا اور اسے چھوڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ چوکنا رہیں، آج رات کو پھر آئے گا. وہ اللہ کے رسول کی خبر دینے کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا. صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خبر دیتے تھے تو انہیں ذرہ برابر شک نہیں ہوتا تھا کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. مستقبل کی اگر کوئی خبر دیتے تو جس طرح رات کے بعد دن آنے والا ہے اس بارے میں ہمیں جس طرح یقین ہے، اس سے کہیں زیادہ انہیں یقین ہوتا کہ اللہ کے رسول نے اگر خبر دی ہے تو خبر سچی ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے. آپ یاد کریں حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ اکرام کا قصہ جن کو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ راستے کے اندر ایک خاتون جا رہی ہے اور اس کے پاس ایک خط ہے، جاؤ پکڑ کر اس خاتون سے وہ خط لے کے آؤ. صحابہ اکرام نکلے اور راستے کے اندر وہ خاتون مل گئی. کہا صحابہ اکرام نے کہ آپ کے پاس ایک خط ہے، آپ اسے ہمیں دے دیں، لیکن اس نے انکار کر دی کہ میرے پاس وہ خط نہیں ہے. صحابہ اکرام نے تلاش کیا لیکن وہ خط ملا نہیں اور وہ خاتون انکار بھی کر رہی ہے. تو ایک صحابی نے کہا کہ یقیناً اللہ آپ کے پاس وہ خط ضرور ہے، اس میں ہمیں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے کیونکہ خبر اللہ کے رسول نے دی ہے. یا تو آپ خط نکال دیں یا پھر ہم آپ کو ننگا کر دیں گے. پھر جب خاتون سمجھ گئی کہ ان کے پاس ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں خط نکال دوں، پھر آخر میں وہ خود خط نکال کے دے دی. خلاصہ کلام یہ کہ صحابہ کرام کو جب اللہ کے رسول کوئی خبر دیتے تو انہیں ذرہ برابر شک بھی نہیں ہوتا تھا. یہی ایمان کا درجہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے اگر کسی چیز کی خبر دی ہے تو اس میں شک نہ ہو، ہمارے دل کے اندر یقین تام ہو کہ اللہ کے رسول کی خبر ہے تو سچی خبر ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چونکہ یہ خبر تھی اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ رات کو ضرور وہ چور میرے پاس ضرور آئے گا. وہ چوکنا ہے، انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ آئے. پھر جیسی رات ہوئی وہ دوبارہ داخل ہوا اور پھر چرا کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگا. فوراً جا کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا، دبوچ لیا. پھر وہ اسی طرح رونے گڑگڑانے لگا کہ مجھے چھوڑ دے، اس طرح میری پریشانی ہے. پھر پگھل گئے اور پھر دوبارہ چھوڑ دیا. پھر اللہ کے رسول نے صبح وہی سوال کیا، انہوں نے وہی جواب دیا. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ دوبارہ پھر آنے والا ہے. پھر اسی طرح ہوا رات کو، پھر تیسری رات وہ دوبارہ آیا. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا
اور کہا کہ اب میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کو میں ایک نسخہ دیتا ہوں، اس نسخے پر آپ عمل کر لیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ بھلائیاں ہوں گی، بہت سارا خیر آپ کے پاس جمع ہو جائے گا، اس لیے آپ مجھے چھوڑ دیں اور اس کے بدلے یہ نسخہ لے لیں مجھ سے۔ فرمایا کہ کیا نسخہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب بھی آپ رات کو سونے کے لیے بستر پر جائیں، سونے سے پہلے آپ ضرور آیت الکرسی کی تلاوت کر لیا کریں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ سونے سے پہلے آپ ضرور اس آیت کی تلاوت کر لیا کریں۔ اگر آپ سونے سے پہلے اس آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ مقرر آپ پر ہو جاتا ہے، اور صبح تک آپ کی حفاظت کرتا رہتا ہے شیطان سے، اور شیطان آپ کا قریب نہیں پھٹک سکتا، شیطان آپ کے قریب نہیں آ سکتا اگر آپ سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سوتے ہیں۔ تو اس نسخے کی بنا پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا۔ صبح اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، پورا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح ہوا تھا اور میں نے انہیں چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اما انہ قد صدقک وہو کذوب، جو خبر انہوں نے تمہیں دی ہے وہ خبر تو سچی ہے لیکن ہے وہ جھوٹا، بندہ خود جھوٹا ہے لیکن خبر سچی ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس یہ مسلسل 3 راتوں میں آنے والا یہ چور کون ہے؟ تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ مجھے پتہ نہیں کون ہے وہ۔ پھر اللہ کے رسول نے ہی خبر دی کہ ذاک شیطان، وہ شیطان ہے جو مسلسل 3 راتوں سے آپ کے پاس آ کر چوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی کہ قد صدقک، ان کی وہ بات سچی ہے جو انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ جب بھی بستر پر جائیں جانے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت ضرور کر لیا کریں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ رات بھر اللہ کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک آپ کی وہ فرشتہ حفاظت کرتے رہے گا اور شیطان آپ کے قریب آ نہیں سکتا۔ اس سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں جو کہ غلط استدلال ہے کہ کسی کی بھی کوئی بات اگر کتاب و سنت کے موافق ہے تو قبول کر لینی چاہیے، حالانکہ اس سے وہ اصول نہیں نکلتا، بلکہ اس کے اندر تنبیہ ہے کہ اگر کسی کی جس کی امانت، دینداری، جس کا عقیدہ و منہج درست نہ ہو تو گرچہ وہ صحیح بات کہے، ہمیں متنبہ ہونا چاہیے کہ گرچہ اس کی بات یہ صحیح ہے لیکن بندہ جھوٹا ہے۔ اس حدیث پر عمل ہم اس شیطان کی خبر کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مہر لگ گئی کہ یہ بات سچی ہے تب ہم عمل کر رہے ہیں، اگر صرف اسی شیطان کی خبر ہوتی تو قطعاً ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ عمل کس لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کی مہر لگ گئی کہ یہ بات سچی ہے۔ اس لیے اصل عمل کس پر ہوگا؟ کتاب و سنت پر عمل ہوگا، اللہ رب العالمین کے فرمان پر عمل ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل ہوگا، اللہ کی طرف سے نازل کردہ شریعت پر عمل ہوگا۔ کسی شیطان کی طرف سے کوئی خبر ملے، کسی بددیانتی کی طرف سے کوئی خبر ملے، بد عقیدہ اور غلط منہج اپنانے والے شخص کی طرف سے ہمیں کوئی چیز ملے تو وہ چیز قابل قبول نہیں ہے، قبول نہیں کی جا سکتی۔ اس بارے میں سلف صالحین کے بہت سارے اقوال مروی ہیں، جن میں سے ابن سیرین رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ دین، یہ علم دین ہے، اس لیے آپ اپنا دین کن سے حاصل کر رہے ہیں اچھی طرح جانچ لیں، پرکھ لیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اس حدیث سے اس آیت کی ایک اور فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سوتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس بندے پر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، اور وہ فرشتہ صبح تک اس بندے کی شیطان سے حفاظت کرتے رہتا ہے۔ شیطان سے حفاظت کا کیا معنی؟ اکثر و بیشتر لوگوں کے ذہن میں جب بھی شیطان سے حفاظت کی بات آتی ہے تو لوگ یہی سوچتے ہیں کہ شیطان جسمانی طور پر ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یقیناً یہ بھی شامل ہے، لیکن اصل یہ نہیں ہے۔ شیطان انسان کا عدو مبین ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، جسے خود قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کی دشمنی ایک مسلمان اور مومن بندے کے ساتھ کیسی ہے؟ اسے جسمانی نقصان پہنچانے سے کہیں زیادہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ اسے جنت سے دور کرے اور جہنم سے قریب کرے۔ جب بندہ سوتا ہے
تو حدیث کے اندر آتا ہے فجر سے پہلے شیطان اسے تھپکیاں دیتا ہے، الا ایھا اللیل الطویل، ابھی رات کافی لمبی ہے، سوتے رہو سوتے رہو سوتے رہو، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے اور بندہ سوتے ہی رہتا ہے، فجر کی نماز غائب ہو جاتی ہے، تو پھر کان میں پیشاب کر کے وہ بھاگ جاتا ہے۔ شیطان کی کوشش سب سے بڑی یہی ہوتی ہے کہ آپ کی فجر کی نماز غائب ہو جائے، آپ جماعت سے دور رہ جائیں۔ اگر آپ نے پوری تیاری کر کے سویا ہے، اور ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کافی تعلیمات ہے، جلدی سویا کریں، ایک ایسا منبہ اور ایک ٹائمر لگا دیں جس سے اٹھنے میں آسانی ہو۔ آپ یاد کریں وہ قصہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہماری پہرے داری کرے گا تاکہ ہم فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکیں۔ ایک صحابی تیار ہوئے، انہوں نے ذمہ داری لی، لیکن وہ بھی سو گئے اور اللہ کے رسول کو فجر کے لیے جگا نہیں سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورج کی روشنی پڑی تب سب سے پہلے بیدار ہونے والے آپ بھی تھے۔ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ہم پوری تیاری کے ساتھ سوئے کہ فجر کی نماز ہماری غائب نہ ہو جائے، فجر کی نماز ہماری نہ چھوٹ جائے۔ تو ایک تو جلدی سویا کریں، دوسری بات یہ کہ سونے سے پہلے تیاری کر لیں۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس موبائل ہے، ہم الارم لگا کر سو سکتے ہیں، اور سب سے اہم چیز کہ آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سوئے تاکہ شیطان کامیاب نہ ہو جائے، فرشتہ آپ کی حفاظت کرتا رہے گا اور شیطان کو قریب نہیں ہونے دے گا۔ اس سے آپ کی فجر کی نماز غائب نہیں ہوگی، اور دین کے ناحیے سے بھی اور جسمانی ناحیے سے بھی شیطان کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ صبح کے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے شام تک، اور شام کے وقت جب وہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اس طرح رات کو سوتے وقت، صبح و شام اور ہر فرض نماز کے بعد ہم آیت الکرسی کی تلاوت کرنا اپنی ایک عادت بنا لیں۔ اس طرح کم از کم 8 مرتبہ ضرور آپ دن بھر میں آیت الکرسی پڑھ لیں گے۔ اس کی یہ تمام فضیلتیں ہیں جو آپ کو حاصل ہوں گی، اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی خوشخبری آپ کو سنائی گئی ہے کہ جو بندہ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، جنت جانے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے۔ جیسے ہی اس کی وفات ہوگی وہ جنتی ہوگا، جنت میں داخلہ پائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اتنی بڑی بشارت سننے کے بعد بھی اگر ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے تو ہم بہت بڑے خسارے میں ہیں۔ ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے کہ اتنی بڑی فضیلت کو ہم ایسے ہی جانے دے رہے ہیں، پتہ نہیں کب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور اس فضیلت کے اندر ہم شامل نہ ہوں۔ اس لیے اگر کسی بندے کی یہ عادت ہے جب بھی فرض نماز پڑھی آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ اس فضیلت کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ اس طرح ہمیشہ کوشش میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے بندوں کے لیے مدد بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے بندوں کے لیے مدد بھی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وقت موت کا وہی چنے گا جس میں آپ نے زندگی بھر کوشش کی تھی کہ میری موت اس وقت ہو جب اس آیت کی میں تلاوت کر چکا ہوں فرض نماز کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کرے گا اگر آپ نے زندگی بھر اس چیز کے اوپر محنت کی ہے۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ کیا اس آیت کی تلاوت ہی صرف کافی ہے، اور کیا اللہ رب العالمین کا یہی مقصد ہے کہ ہم صرف اس آیت کی تلاوت ہی کریں اور اس کے معنی و مفہوم سے بالکل ہم انجان رہیں اور اس پر عمل نہ کریں؟ شریعت کے اندر ایک عام اصول ہے کہ جس بھی عمل پر اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری سنائی گئی ہے، کوئی فضیلت وارد ہے، تو وہ فضیلت صرف ان بندوں کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، جو عقیدہ و منہج کے اعتبار سے وہی عقیدہ اور وہی منہج اختیار کرتے ہیں جو کہ اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ یہ میری امت 73 فرقوں کے اندر بڑھ جائے گی، جن میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو نجات پانے والی جماعت ہے، باقی جتنی جماعتیں ہیں تمام کے تمام جماعتیں جہنمی ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا وہ کون سی جماعت ہے جو جنت میں جائے گی؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ہم ما کان علیہ انا الیوم واصحابی، آج میں اور میرے صحابہ جس عقیدہ و منہج پر قائم ہیں، جو بھی اس پر ہوگا وہ اس فضیلت کے اندر شامل ہے۔ تو یہ شریعت کا عام اصول ہے، جہاں پر بھی کوئی فضیلت وارد ہے وہ فضیلت ان کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اس لیے ہمیں ساتھ میں یہ جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم جو روزانہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ 8 مرتبہ اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں تو حقیقت میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟
اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں کیا خبر دی ہے اور کن چیزوں پر اللہ نے ہمیں تنبیہ کی ہے، تاکہ ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارا کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ آیت تو پڑھ رہے ہیں اور عملی طور پر ہر قدم پر اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ مثلا کوئی بندہ کسی غیر اللہ کے سامنے اپنا سر جھکائے اور وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ زبانی طور پر کہہ رہا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر غیر اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا رہا ہے، تو یہ بندہ حقیقت میں اپنے قول و عمل کے اندر جھوٹا ہے، اس کے قول و عمل میں تضاد ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی صرف قولی طور پر اس چیز کا اقرار کرے کہ میں اللہ کی ہی عبادت کرتا ہوں اور عملی طور پر وہ غیر اللہ کے سامنے اپنا سر جھکائے اور اسے فضیلت حاصل ہو۔ اس لیے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی ہمیں خبر دی ہے۔ آپ پائیں گے کہ یہ آیت گرچہ مختصر ہے لیکن معنی کے اعتبار سے بہت ہی عظیم آیت ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا، یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، اے ابو المنذر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کرتے ہیں، اے ابو المنذر کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت، سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا اللہ و رسولہ اعلم۔ صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول جب کوئی اس طرح کا سوال کرتے تو صحابہ اکرام پہلے اللہ و رسولہ اعلم ہی جواب دیتے، جاننے کے باوجود، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر جواب ہو تو وہ کامل جواب ہوگا، اور وہ چاہتے کہ جواب اللہ کے رسول کی زبانی ہم سنیں، انہیں علم ہوتا اس کے باوجود کہتے اللہ و رسولہ اعلم۔ تو انہوں نے پہلے یہی جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے دوبارہ وہی سوال دہرایا، اتدری ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم، اے ابو المنذر کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے اندر سب سے عظیم آیت کون سی آیت ہے؟ جب دوبارہ اللہ کے رسول نے سوال کیا تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ مجھ سے جواب چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ قل هو اللہ احد، پھر انہوں نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ آیت قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر تھپکی دی، شاباشی دی اور فرمایا لیہنک العلم یا ابا المنذر، ابو المنذر تمہیں یہ علم بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کے رسول نے ان کو مبارکبادی بھی دی اور ساتھ میں شاباشی بھی دی۔ تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، گرچہ وہ مختصر دیکھنے میں لگے لیکن معنی کے اعتبار سے قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی آیت ہے؟ یہی آیت الکرسی۔ اس آیت پر غور کریں، آپ کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی یہ آیت اس لائق ہے کہ اسے قرآن کی سب سے عظیم آیت کہی جائے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ پائیں گے کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں ہمیں خبر دی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار ناموں میں سے، بے شمار اسما میں سے 5 ناموں کا اس آیت کے اندر ذکر موجود ہے۔ ایک ہے اللہ، ایک ہے الحی، ایک ہے القیوم، اور ایک ہے العلی، اور ایک ہے العظیم۔ ان 5 ناموں کا اس آیت کے اندر تذکرہ آیا ہے۔ اسی طرح 20 سے زائد صفات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بے شمار نام ہیں، اللہ رب العالمین کی بہت ساری صفات ہیں۔ ایک مؤمن کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں ان ناموں کے اندر اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات کو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ ایک مسلمان سے مطلوب ہے، اور ایک مسلمان کا عقیدہ اللہ رب العالمین کے نام اور صفات کے تعلق سے یہ ہونا چاہیے۔ اس آیت کے اندر 5 ناموں کا اور 20 سے زائد صفات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ ان ناموں پر اگر ہم غور کریں تو پائیں گے کہ یہ ہماری دنیا و آخرت کو سدھارنے کے لیے بالکل کافی ہے۔ پہلا نام کیا ہے؟ اللہ۔ یہ نام ایسا نام ہے
جو قرآن کے اندر ایک دو جگہوں پر نہیں، تقریباً 2200 جگہوں پر، 2200 سے زائد جگہوں پر یہ نام آیا ہوا ہے، بلکہ 33 آیتوں کی شروعات ہی اس لفظ سے ہوتی ہے۔ 33 جیسے یہی آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس آیت کی شروعات اس لفظ سے ہوتی ہے، اللہ سے۔ تو 33 آیتوں کی شروعات قرآن کے اندر لفظ اللہ سے ہوتی ہے، اور 2200 سے زائد جگہوں پر قرآن کے اندر یہ نام آیا ہوا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا سب سے عظیم نام ہے، اور بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ اس میں اعظم سے مراد یہی نام ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ جب بندہ اسم اعظم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے، اسے خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ تو بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ اسم اعظم سے مراد یہی نام ہے، اللہ۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے تمام نام ہیں، جو بھی ان تمام ناموں کا مرجع یہی نام ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ، کوئی بھی ذکر ہو اس ذکر کے ساتھ اسی نام کا بار بار ورد ہوتا ہے، بار بار اسی نام کو ہم دہراتے ہیں۔ تو یہ سب سے عظیم نام ہے، اور جتنے بھی اللہ کے نام ہیں تمام نام اسی طرف پلٹتے ہیں۔ اس نام کا معنی کیا ہے؟ اس نام کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی معبود ہے، اور آگے اسی کی تفسیر موجود ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ رب العالمین کے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ جب ہم یہ اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، پھر اقرار کرنے کے بعد اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کریں، کسی دوسرے کے سامنے اپنا سر جھکائیں، اس کا مطلب کہ ہم اپنے اقرار میں سچے نہیں ہیں۔ ابھی جب ہم نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد یہ اقرار کیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ رب العالمین کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، تو ہم اپنے اس اقرار میں سچے بھی ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، مصیبت کے وقت صرف اسی کو پکارے۔ دوسرا نام ہے الحی۔ حی کا مطلب اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جسے ہم اپنے لفظوں میں زندہ و جاوید کہتے ہیں۔ اللہ کی زندگی ایسی زندگی ہے جو کبھی بھی ایسا زمانہ نہیں گزرا ہے کہ پہلے نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور حقیقت میں جو معبود ہو اس کی یہی صفت ہونی چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے لوگوں کے سامنے، ایسی ذات کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، اسے اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں، جو یا تو پہلے موجود نہیں تھا، بعد میں اس کا وجود ہوا ہے، یا آج زندہ ہے، آئندہ کل وہ زندہ نہیں رہے گا، یا پھر ایسی چیزوں کے سامنے بھی اپنا سر جھکاتے ہیں جس کے اندر حقیقت میں زندگی ہی نہیں ہے، پتھر، پہاڑ، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں جس کے اندر جان ہی نہیں ہے، ان کے سامنے ہی بعض لوگ اپنا سر جھکاتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ہمارا معبود ہو سکے؟ اس لیے اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے الحی، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ باقی جتنی چیزیں ہیں دنیا کے اندر، تمام کی تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں، سب کو ایک نہ ایک دن موت ضرور آنا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہو۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہر ایک کو ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے، صرف اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے اندر یہ صفت نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے۔ تیسرا نام یہ ہے القیوم۔ یہ نام القیوم جو بنفس نفیس قائم ہے اور دوسری چیزوں کو بھی تھامے ہوئے ہیں، دوسری چیزوں کو بھی زندگی دینے والے ہیں، ان کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ یہ نام دو چیزوں کو شامل ہے، ایک تو اللہ رب العالمین کی ذات کے تعلق سے کہ اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں، اللہ رب العالمین ہر چیز سے غنی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اے لوگو تم اللہ کے سامنے فقیر ہو، محتاج ہو، صرف اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو بے نیاز ہے، جو مالدار ہے، جسے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو سب سے برگزیدہ بندے تھے، اللہ کے سب سے محبوب بندے تھے انبیاء کرام،
وہ بھی کس قدر محتاج تھے، کس قدر فقیر تھے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے آتا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اپنے آپ کو فقیر کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ یاد کریں، غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور اللہ کے رسول اللہ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر گڑگڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ اللہ یہ جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا دنیا میں موجود نہیں رہے گا۔ یہ ہے عالم ان بندوں کا جو دنیا کے اندر اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، جو سب سے برگزیدہ ہیں، وہ اللہ کے سامنے کس قدر بے بس ہیں، اپنی جھولی اللہ کے سامنے پھیلاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ یاد کریں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، فرماتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے ایک نیک لڑکا عطا کر۔ خود نبی ہیں لیکن اپنی اولاد خود نہیں پیدا کر پاتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جھولی پھیلاتے ہیں۔ اگر ایک نبی خود اپنی اولاد نہ پیدا کر سکیں، اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، تو دنیا میں کوئی ایسا پیر، فقیر، ولی، بزرگ ہو سکتا ہے جو نبی سے بھی اللہ کے پاس زیادہ محبوب ہو، جن کا مقام و مرتبہ نبی سے بھی بلند ہو؟ اگر ایک نبی خود اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں تو اس کے باوجود اگر ہم اس اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے سامنے اپنا سر جھکائیں اور دوسرے سے اولاد طلب کریں تو گویا کہ ہم نے اس آیت کی حقیقی معنی کو ہی بھلا دیا ہے، اس آیت کی جو حقیقت ہے اس کو ہی ہم نے بھلا دیا ہے، گرچہ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں لیکن اس پر حقیقت میں عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے اس فضیلت کے اندر اگر اپنے آپ کو شامل کرنا ہے تو ضرورت ہے کہ اس کے مطابق عمل بھی کریں۔ اور چوتھا نام اس آیت کے اندر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا العلی، کہ اللہ رب العالمین العلی ہے، بلند و بالا ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نام ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر آیا ہے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، بلکہ یہ چیز مخلوق کی فطرت میں اللہ نے شامل کر دی ہے۔ ایک کافر بھی کہتا ہے کہ اوپر والا، یہ فطرت کے اندر شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ اس کے باوجود افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ حاضر و ناظر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ ماننا حقیقت میں اس آیت کی خلاف ورزی ہے، بلکہ صرف اس آیت کی نہیں، بہت سارے آیتوں کی، بہت سارے قرآن کی آیتوں کی اور بہت سارے احادیث کی خلاف ورزی ہے۔ قرآن کریم کے اندر صرف ایک جگہ پر نہیں، 7 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ ثم استوى علی العرش، 6 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے، 7 جگہوں پر الرحمن علی العرش استوى اور 6 جگہوں پر ثم استوى علی العرش، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ یہ بار بار دہرانے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کے دل میں یہ عقیدہ راسخ ہو جائے، کسی طرح کا کوئی شبہہ اور شک باقی نہ رہے کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ عرش پر ہوتے ہوئے ہر ایک کے دلوں کی بات کو بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر کھٹکنے والی باتوں کو بھی جانتے ہیں، لیکن اللہ ہے کہاں؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اس کی ایک نہیں ہزاروں دلیلیں ہیں کتاب و سنت کے اندر۔ اسی طرح ایک مخلوق کی فطرت بھی اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ اسی نام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ اللہ تعالیٰ علی ہے، اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے۔ اور 5واں نام ہے کہ اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اللہ تعالیٰ بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس کائنات کو دیکھ لیں، اس کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ جو اس کا خالق ہے وہ کتنا بڑا ہوگا؟ یقیناً اس سے بڑا ہوگا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، یہ بہت بڑی مخلوق نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس آیت کی ہمیشہ ہم تلاوت بھی کرتے رہیں، دن و رات اسے پڑھتے رہیں، اور ساتھ میں اس کے معنی و مفہوم پر بھی غور کریں، اور اس کے مطابق ہمارا عمل بھی ہو۔ صرف زبان سے ہم اس چیز کا اقرار نہ کریں، عملاً ہم اسی کے مطابق عمل کریں، عملاً بھی اس چیز کی گواہی دیں کہ حقیقت میں ہم نے اس آیت کو سمجھا ہے، اور ہمارا عمل اور ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ اور ہمارا منہج اسی آیت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ ان الحمد للہ وحدہ
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللہ رب العالمین کی عظمت کو اگر جاننا ہو تو آپ اس دنیا کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں پیدا کی ہیں۔ یہ زمین اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم اس کا کوئی کونا تلاش کرنا چاہیں تو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ آپ چلتے جائیں یہ دنیا ختم ہی نہیں ہوتی، حالانکہ یہ اللہ کی بہت بڑی مخلوق نہیں ہے، بہت چھوٹی سی مخلوق ہے۔ سائنسداں بتاتے ہیں کہ یہ سورج جسے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سورج اس دنیا سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ یعنی اس طرح کی 13 لاکھ زمینیں ہوتی تو صرف ایک سورج کے برابر ہو سکتا تھا۔ اس طرح کی 13 لاکھ زمینیں ہوتی تو ایک سورج کے برابر ہی ہو سکتے تھے۔ اور یہ سورج بھی اللہ کی سب سے بڑی مخلوق نہیں ہے۔ ایک سیارہ ہے جسے دریافت کیا ہے سائنسدانوں نے، جس کا نام ہے وائکانس ماجوریس۔ اس سیارے کے بارے میں سائنسدانوں کی صراحت ہے کہ یہ سیارہ سورج سے 9 بلین گنا بڑا ہے۔ یہ سیارہ سورج سے بھی 9 بلین گنا بڑا ہے۔ آپ سمجھیں کہ یہ سورج اس سیارے کے سامنے کتنا حقیر ہے، اور یہ تمام چیزیں صرف ایک آسمان اور ایک زمین کے اندر ہے۔ باقی 6 آسمانوں میں اور 6 زمینوں میں اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرماتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم نے دیکھا ہے اور جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، وہ تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ان 7 آسمانوں کو، زمینوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی مٹھی میں لے لے گا اور فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کسی کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئے گی، اور خود اللہ تعالیٰ فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اگر بادشاہ ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی بادشاہت ہے۔ اس اللہ کے سامنے ہمیں ایک دن پیش ہونا ہے۔ یہ ہمارا رب ہے جس کی عظمت کا یہ حال ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ تو اس عظیم رب کو چھوڑ کر اگر مصیبت کے وقت ہم کسی دوسرے کو پکاریں تو ہم سے بڑا خسارے والا اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس پر عمل بھی کریں، اپنی زبان سے تلاوت بھی کرتے رہیں اور اپنے عمل سے بھی اپنی اس گواہی کی تصدیق کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس فضیلت کے اندر ہم تمام لوگوں کو شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ جب بھی ہماری وفات ہو ایمان پر وفات ہو، اسی طرح جب بھی ہماری وفات ہو تو ایسی حالت میں وفات ہو کہ اس سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کر چکے ہوں۔ آمین تقبل رب العالمین۔ آخر میں ایک اعلان کے ساتھ اس خطبے کو ختم کرنے والا ہوں۔ بہت سارے مصلی حضرات جو اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر پانی کی بہت زیادہ قلت ہے، اس لیے پہلی گزارش یہ ہے کہ مسجد کے اندر پانی کا استعمال، بلکہ ہمیشہ اپنی زندگی میں پانی کا استعمال اقتصاد کے ساتھ کریں، پانی کو برباد نہ کریں۔ اس کا ایک دن آپ کو قیامت کے دن حساب بھی دینا ہوگا۔ دوسری چیز کہ مسجد کے ذمہ داران نے پمپ لگانے کے بارے میں کچھ تیاری کی ہے، اس کے لیے ایک موٹے رقم کی ضرورت ہے، تقریباً 26-27 ہزار۔ تو اگر کوئی بھائی چاہے اپنی طرف سے صدقہ جاریہ کے طور پر اسے لگا دینا تو وہ جب تک لوگ استعمال کرتے رہیں گے ان کو نیکی ملتی رہے گی۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے تمام اعمال کے دروازے بند ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے، ان میں سے ایک ہے کہ صدقہ جاریہ۔ اس لیے اگر کوئی بھائی چاہتے ہیں کہ میں اس نیک کام میں سبقت کروں تو ان کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، مسجد کے انتظامیہ سے وہ رابطہ کر کے اس کار خیر میں سبقت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پانی کی ٹنکی کے لیے بھی ذمہ داران سوچ رہے ہیں، اس کی قیمت بھی تقریباً 3-4 ہزار ہے، تو کوئی بھائی چاہے تو اس میں بھی شرکت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس مصیبت کو ختم کرے، پانی کی فراوانی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علیہ محمد۔